محترم سامعین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے رمضان المبارک، نیکیوں کا موسم بہار۔ دوسرا حصہ۔ رمضان المبارک میں ضروری اعمال۔ رمضان المبارک کے چند خصائص ذکر کرنے کے بعد اب ہم وہ اعمال بیان کرتے ہیں جن کی خصوصی طور پر اس مہینے میں تاکید کی گئی ہے۔ ایک، روزہ۔ رمضان المبارک کے خصوصی اعمال میں سب سے اہم عمل روزہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے ہر مکلف مسلمان پر فرض کیے ہیں۔ فرمان الہی ہے، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی کی راہ اختیار کرو۔ اور فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، پس جو شخص بھی اس مہینہ کو پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کے روزوں کو اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایک رکن قرار دیا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج بیت اللہ وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج بیت اللہ کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ ان دلائل سے ثابت ہوا کہ رمضان المبارک کے روزے ہر مکلف مسلمان پر فرض ہیں۔ ہاں، مریض اور مسافر کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ وہ رمضان کے جن دنوں میں بسبب مرض یا سفر روزے نہ رکھ سکیں، ان کے روزے بعد میں قضا کر لیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، پس تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے۔ فضائل روزہ۔ قرآن و حدیث میں روزے کے متعدد فضائل ذکر کیے گئے ہیں، تو لیجئے آپ بھی وہ فضائل سماعت فرما لیجئے۔ نمبر 1، مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ۔ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومنہ عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے حالت ایمان میں اللہ سے حصول ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایمانا واحتسابا کا مفہوم یہ ہے کہ وہ نیت صادقہ اور یقین کامل کے ساتھ محض اللہ تعالی کی رضا اور اس کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کی خاطر دل کی خوشی کے ساتھ اور روزوں کو بوجھ سمجھ کر نہیں، بلکہ رمضان المبارک کے ایام کو غنیمت تصور کرتے ہوئے روزے رکھے۔ اگر وہ اس کیفیت کے ساتھ روزے رکھے گا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ 2،
روزے کا اجر صرف اللہ تعالی کو معلوم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي۔ ابن آدم کا ہر نیک عمل کئی گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر، حتیٰ کہ 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: سوائے روزے کے جو کہ صرف میرے لیے ہوتا ہے، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ وہ میری وجہ سے اپنی شہوت اور اپنے کھانے کو چھوڑتا ہے۔ الا الصوم فإنه لی، سوائے روزے کے جو کہ صرف میرے لیے ہوتا ہے سے مراد یہ ہے کہ مومن کے باقی نیک اعمال مثلا نماز، صدقہ اور ذکر وغیرہ تو ظاہری ہوتے ہیں اور فرشتے انہیں نوٹ کر لیتے ہیں، جبکہ روزہ ایسا عمل نہیں جو ظاہر ہو، بلکہ صرف نیت کرنے سے ہی انسان روزے کی حالت میں چلا جاتا ہے، اور نیت کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں ہوتا، حتیٰ کہ فرشتے بھی نہیں جانتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو بے مثال عمل قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی حکم دیں جس پر میں عمل کروں۔ ایک روایت میں ہے کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچائے، اور ایک روایت میں ہے کہ مجھے کسی ایسے عمل کا حکم دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علیک بالصیام فإنہ لا عدل لہ، تم روزہ رکھا کرو کیونکہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں، یعنی شہوت کو ختم کرنے اور نفس امارہ اور شیطان کا مقابلہ کرنے میں اور اجر و ثواب میں روزے جیسا کوئی عمل نہیں۔ اور چونکہ روزے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے اور اس کی مقدار کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اس لیے روزہ دار جب قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے ملے گا اور اسے اللہ تعالیٰ روزے کا اجر و ثواب دے گا تو اسے بے انتہا خوشی ہوگی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: للصائم فرحتان یفرحہما اذا افطر فرح واذا لقی ربہ فرح بصومہ۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطاری کے وقت اور دوسری اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت۔ 3 روزہ ڈھال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم۔ کہ روزہ ڈھال ہے، اور تم میں سے کوئی شخص جب روزے کی حالت میں ہو تو وہ ناشائستہ بات نہ کرے اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے، اور اگر کوئی شخص اسے گالی گلوچ کرے یا اس سے لڑائی کرے تو وہ کہے میں روزے دار ہوں۔ روزہ ڈھال ہے سے مراد یہ ہے کہ روزہ شہوات اور گناہوں سے روکتا ہے اور اسی طرح جہنم سے بچاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: الصیام جنتم من النار کجنت احدکم من القتال۔ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص جنگ سے بچنے کے لیے ڈھال لیتا ہے۔ 4 باب الریان۔ جنت کے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے۔ یہ دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا، جیسا کہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد۔ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے اور ان کے علاوہ کوئی اور اس سے داخل نہیں ہوگا، اور پکار کر کہا جائے گا کہاں ہیں روزے دار، تو وہ کھڑے ہو جائیں گے
اور ان کے علاوہ اور کوئی اس سے جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جب وہ سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنت یا عبد اللہ ھذا خیر فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الریان ومن کان من اہل الصدقۃ دعی من باب الصدقۃ۔ جو شخص اللہ کے راستے میں جوڑا یعنی ایک نہیں بلکہ 2 خرچ کرتا ہے، اسے جنت کے دروازوں سے پکار کر کہا جائے گا: اے اللہ کے بندے، یہ یعنی دروازہ تمہارے لیے بہتر ہے، لہٰذا نمازی کو باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، مجاہد کو باب الجہاد سے پکارا جائے گا، روزے دار کو باب الریان سے پکارا جائے گا، اور صدقہ کرنے والے کو باب الصدقہ سے پکارا جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جس شخص کو ان تمام دروازوں سے پکارا جائے گا اسے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، تو کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جسے ان تمام دروازوں سے پکارا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نعم وارجو ان تکون منہم، ہاں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی انہی لوگوں میں سے ہوں گے۔ 5. روزہ شفاعت کرے گا۔ قیامت کے دن روزہ روزہ دار کے حق میں شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامت یقول الصیام اے ربی منعته الطعام والشہوة فشفعنی فیہ ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ قال فیشفعان۔ روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں روز قیامت شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا: اے میرے رب، میں نے اسے کھانے سے اور شہوت سے روکے رکھا، اس لیے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر لے۔ اور قرآن کہے گا: میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، لہٰذا تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چنانچہ ان دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ جی ہاں، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ اچھی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: والذی نفس محمد بیدہ لخلوص فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ روزے کی حالت میں خاتمہ ہو جائے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنت ومن صام یوما ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنت ومن تصدق بصدقۃ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنت۔ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور جس شخص نے اللہ کی رضا کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھا اور اسی حالت میں اس کا خاتمہ ہو گیا تو وہ بھی سیدھا جنت میں جائے گا، اور جس شخص نے اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کیا اور اسی وقت اس کا خاتمہ ہو گیا تو وہ بھی سیدھا جنت میں جائے گا۔